السلام علیکم دوستوں میں آپ کو اپنے چینل ورلڈ انفو گرو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کراؤں گا جس کے بارے میں آپ بہت کچھ پہلے ہی جانتے ہیں۔ دوستو، یہ ملک پاکستان کا ہمسایہ دوست ملک ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس ملک کی اکانومی کیا ہے اور اس ملک کے رہنے والے لوگ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چائنا کے بارے میں، جس کا سرکاری نام پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے۔ دوستو، چائنا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جس کی آبادی 1,40,40,000,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ دوسرے نمبر پر بھارت ہے، جس کی آبادی 1,35,00,00,000 نفوس ہے۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل چائنا میں سرکاری طور پر یہ قانون پاس کیا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی فیملی ایک بچے سے زیادہ بچے پیدا نہیں کرے گی۔ اس کے بعد اس قانون پر سختی سے عمل کیا گیا اور اب اس میں نرمی کر کے 2 بچوں کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دوستو، چین رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، اور اگر تائیوان جو کہ چین سمجھتا ہے کہ اس کا اپنا حصہ ہے، اور اکسائی چین جو کہ انڈیا میں ہے، اس کے بارے میں بھی چین کہتا ہے کہ وہ چین کا حصہ ہے، اگر ان دونوں کو چین کے ساتھ ملا دیا جائے تو چین ایشیا کا دوسرا بڑا رقبے کے لحاظ سے ملک بن جائے گا۔ دوستو، چین 1949 میں آزاد ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کرتا چلا گیا۔ پچھلے 20 سال میں چائنا کی ترقی بے مثال رہی، اور اب تجارت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چین دنیا میں سب سے زیادہ تجارت کر رہا ہے۔ اس کی ایکسپورٹ امریکہ سے بھی زیادہ ہے۔ نہ صرف چین سستی چیزیں بنانے کے بارے میں مشہور ہے، بلکہ مہنگی ترین چیزیں بھی چین سے ہی بنتی ہیں، لیکن وہ غریب ملکوں میں اپنی سستی چیزیں بھیجتا ہے اور امیر ملکوں میں اپنی مہنگی چیزیں بھیجتا ہے۔ چین کی اگر اکانومی کا اندازہ لگایا جائے تو وہ تقریباً $3.29 ٹریلین ہے، جو کہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو، اگلے 10 سالوں میں چین دنیا کی سپر پاور بننے جا رہی ہے، اور امریکہ جو کہ اب سپر پاور ہے وہ آہستہ آہستہ ڈکلائن کا شکار ہو رہا ہے۔ دوستو، چین میں اگر لوگوں کا رہن سہن دیکھا جائے تو چین میں فی کس آمدنی تقریباً $20,000 ہے، لیکن چین کی اگر ہم گہرائی سے مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ تقریباً 30 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے ہاں رہنا کھانا پینا بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ اس میں دیگر مسلم بھی شامل ہیں، جو کہ بڑی تعداد میں چین کے ایک صوبے میں رہتے ہیں، اور ان پر چین بہت زیادہ ظلم بھی کرتا ہے۔ دوستو، اگر کشمیر اور فلسطین کے لوگوں پر ظلم کی بات پاکستانی ریاست کرتی ہے، لیکن چین میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم کی بات نہیں کی جاتی، کیونکہ چین پاکستان کا دوست ملک ہے اور ہر مشکل وقت میں چین پاکستان کا ساتھ دیتا ہے۔ اس وجہ سے حکومت پاکستان بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتی جو کہ چینی حکومت کو بری لگے۔ دوستو، اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ چین کی خوراک میں بہت عجیب سی چیزیں شامل ہیں۔ یہ کہاوت مشہور ہے کہ چین ہر 4 پاؤں والی چیز کو کھا جاتا ہے بغیر میز اور کرسی کے، یعنی کرسی اور میز کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی 4 ٹانگیں ہوں انہیں چین کے لوگ کھا جاتے ہیں۔ چین میں ہر سال ڈاگ میٹ فیسٹیول بھی منایا جاتا ہے، جس میں کتے کے گوشت کو کھایا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، چین میں موجود ہر شخص یہ کام نہیں کرتا، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، باقی لوگ ہماری طرح ہی سبزیاں کھاتے ہیں یا مچھلی اور گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چین میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر لڑکیاں بھی لڑکوں کی طرح ہی کام کرتی ہیں، ہر وہ کام جو مرد کرتے ہیں خواتین بھی وہ کام ویسے ہی کرتی ہیں۔
بچوں کو اسکولوں میں ہی خاص تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا ہنر آزمائیں اور روزمرہ کے کام کریں۔ اسکولوں میں بھی ان سے چھوٹے چھوٹے کام کروائے جاتے ہیں تاکہ ان میں محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ دوستو، چین ہمیشہ سے ایسا نہیں رہا۔ چین ایک جنگجو ملک تھا۔ اگر ہم چین کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اکثر یہاں پر جنگیں ہی ہوتی رہی ہیں، جس وجہ سے یہاں پر گریٹ وال آف چائنا بھی بنائی گئی تھی تاکہ باہر سے آنے والے جنگجوؤں کو روکا جا سکے۔ لیکن اب چین بہت بدل چکا ہے۔ اب چین کی پالیسی ہے کہ صرف تجارت پر توجہ دی جائے اور جنگ و جدل سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں امریکہ ہر کسی ملک کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہے، لیکن چائنا پرامن طور پر صرف اپنی معیشت کو بہتر کیے جا رہا ہے اور اس کی معیشت دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ دوستو، چین اپنا دائرہ کار بھی بڑھا رہا ہے، دوسرے ملکوں میں وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جیسے پاکستان میں سی پیک کے تھرو تقریباً 63 بلین ڈالرز کی چائنا انویسٹمنٹ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے وہ ساری دنیا کو اپنی تجارت کے محور میں لانا چاہ رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تجارت کی جا سکے اور زیادہ سے زیادہ اپنی اکانومی کو بہتر کیا جا سکے۔ دوستو، یہ تھیں کچھ چیزیں چائنا کے بارے میں۔ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں کسی اور اہم واقعے یا اہم ملک کے بارے میں انفارمیشن دوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔